بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 27 جولائی 2022 روز بدھ، سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں، آپ بھی سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ آپ تک تمام نوٹیفیکیشنز پہنچ سکیں۔ آج شام کے نیوز بلیٹن میں بہت سی اہم اپڈیٹس ہیں، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ جدہ پورٹ سے حجاج کا آخری قافلہ روانہ۔ سمندری راستے سے اس سال حج پر آنے والوں کا آخری قافلہ جدہ اسلامی بندرگاہ سے اپنے ملک روانہ ہو گیا۔ سوڈانی حاجیوں کو تمام تر محبت اور احترام کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ اخبار 24 کے مطابق جدہ اسلامی بندرگاہ سے حاجیوں کے 5 قافلے رخصت ہوئے، ان میں سے آخری 1000 پر مشتمل تھا۔ سمندر کے راستے آنے والے حاجیوں کی کل تعداد 5701 تھی۔ انہیں روانگی کے وقت یادگاری تحائف پیش کیے گئے۔ جدہ اسلامی بندرگاہ کے افسران نے کہا کہ حاجیوں کو امیگریشن کی بہترین سہولیات فراہم کی گئی۔ اس مقصد کے لیے تربیت یافتہ اور تجربہ کار عملہ اور عالمی معیار کی مشینیں بھی مہیا تھیں۔ یہاں محکمہ پاسپورٹ اور صحت خدمات کے دفاتر بھی ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ڈیوٹی پر موجود تھے۔ جدہ اسلامی بندرگاہ کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ حاجیوں کو جہازوں تک پہنچانے کے لیے شٹل سروس کا اہتمام کیا گیا تھا۔ بندرگاہوں سے رخصت ہونے والے سوڈانی حجاج نے سعودی عرب میں خاص طور پر حج سیزن کے دوران پیش کی جانے والی خدمات کو سراہا۔ اسپین میں سعودی بحریہ کے شاہی جنگی جہاز کا افتتاح۔ سعودی بحریہ نے منگل کو اسپین میں شاہی جنگی جہاز الدریہ کا افتتاح کر دیا۔ یہ کووڈ انفینٹی 2200 ساختہ اور اپنی نوعیت کا دوسرا ہے۔ اس قسم کے پہلے جنگی جہاز کا افتتاح 4 ماہ پہلے کیا گیا تھا۔ سعودی عرب نے الثروات منصوبے کے تحت اسپین سے 5 جنگی جہازوں کے سودے کیے ہیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق جنگی جہاز کے افتتاح کی رسم اسپینی شہر سان فرنانڈوس میں اور دونوں ملکوں کے اعلیٰ عہدیداروں کی موجودگی میں کی گئی۔ سعودی خاتون نے بلیوں کا پہلا 5 اسٹار ہوٹل کھول لیا۔ سعودی خاتون ہدیٰ العتیبی نے سعودی عرب میں بلیوں کا پہلا 5 اسٹار ہوٹل قائم کر دیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر بلیوں کے ہوٹل کی اطلاع غیر معمولی طور پر مقبول ہو گئی۔ گھروں میں بلیاں پالنے والے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے حلقوں میں بلیوں کے پہلے ہوٹل کے قیام کی خبر کا خیر مقدم کیا گیا۔ ہدیٰ العتیبی بزنس مینجمنٹ میں ڈگری رکھتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بچپن سے ہی انہیں بلیاں پسند ہیں۔ 20 سال سے بلیوں کا مطالعہ کر رہی ہوں۔ انہوں نے بلیوں کا ہوٹل کھولنے سے متعلق خیال کے بارے میں سوال کیے جانے پر کہا کہ میرے علم میں یہ بات آئی تھی کہ ہمارے ہاں پہلے بھی اس قسم کی کوششیں ہو چکی ہیں۔ بلیوں کے ہوٹل کا لائسنس حاصل ہے وہ کسی نے بھی نہیں کیا، لوگ اس کا تجربہ کر چکے ہیں۔ 2 سال پہلے کی بات ہے کہ میں نے وزارت زراعت اور ماحولیات اور پانی جا کر اس بات کی خواہش ظاہر کی۔ مجھے لائسنس حاصل کرنے میں 2 سال کا عرصہ لگ گیا۔ بلیوں کا ہوٹل وہ اس کا ایک حصہ بلی پالنے والوں کے لیے مخصوص ہے۔ بلیاں رکھنے والے سفر کرتے ہیں یا ان کے خاندان میں کوئی ایمرجنسی صورت آتی ہے تو وہ اپنی بلیوں کے لیے ایسی صورت میں ہوٹل کی سروس حاصل کر سکتے ہیں۔ نیوم کے سندالہ جزیرے میں لگژری ریزورٹ ہے اس کے لیے بولیوں کا وقت 31 جولائی تک کا۔ مڈل ایسٹ بزنس انٹیلیجنس کے مطابق سندالہ جزیرے میں ایک انتہائی لگژری اور اعلیٰ درجے کے ریزورٹ کی تعمیر شامل ہے اور سندالہ جزیرہ سرزمین سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور اس کا مجموعی رقبہ 8,40,000 مربع میٹر ہے۔ نیوم کے اثاثوں کو 2 لازمی پیکیجز میں تقسیم کیا گیا تھا اور بولی تھی وہ دونوں پیکیجز کے لیے قیمتیں جو دہندگان ہیں وہ جمع کرا سکتے ہیں۔ پہلے پیکیج میں کلسٹر 3 شامل ہے جس میں الٹرا لگژری ریزورٹ شامل ہے، جبکہ کلسٹر 4 اور 6 میں لگژری ریزورٹ ساؤتھ اور بیچ کلب، گولف کلب ہاؤس اور سپورٹس سینٹر پر مشتمل ہے۔ مکہ مکرمہ کا جارانہ کنواں کیوں بند کیا گیا؟ سعودی وزارت ماحولیات اور پانی اور زراعت نے جارانہ کنواں بند کر دیا۔ کنواں کھلا ہوا تھا جو راستے میں چلنے والوں کے لیے خطرہ تھا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت ماحولیات کی مکہ مکرمہ ریجن برانچ کے ڈائریکٹر جنرل انجینئر سعید الغامدی نے بتایا کہ مکہ مکرمہ کی جارانہ تحصیل کے الرشیدی محلے میں یہ کنواں کھلا تھا۔ اس کے بارے میں عوام کا مطالبہ تھا کہ اسے بند کر دیا جائے۔ اسی سلسلے میں کنویں کو بند کر دیا گیا۔ وزارت کے عہدیدار احمد الکری نے بتایا کہ سعودی عرب بھر میں کھلے کنووں کے حوالے سے قوانین مقرر ہیں۔ انہی کے مطابق مذکورہ کنواں محکمہ شہری دفاع، گورنریٹ اور بلدیاتی کونسل کے تعاون سے بند کرایا گیا ہے۔ سعودی عرب میں ٹیکسی ڈرائیوروں کے یونیفارم کی سخت چیکنگ۔ سعودی پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے انسپیکٹرز نے ٹیکسی ڈرائیوروں کے یونیفارم کی چیکنگ سخت کر دی۔ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں 6,000 سے زیادہ چھاپے مارے گئے۔ خلاف ورزی کے مرتکب 349 ڈرائیوروں پر 1,70,000 ریال کے جرمانے کیے گئے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق یونیفارم کی پابندی نہ کرنے والے ٹیکسی ڈرائیور پر 500 ریال کا جرمانہ رکھا گیا ہے۔
اتھارٹی نے کہا کہ ٹیکسی ڈرائیوروں کے لیے یونیفارم کی پابندی ضروری کر دی گئی ہے۔ یہ پابندی ایئرپورٹ اور پرائیویٹ ٹیکسی ڈرائیوروں پر بھی لاگو ہے۔ اپلیکیشن ٹیکسی ڈرائیورز پر 12 جولائی 2022 سے یونیفارم کی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اب یونیفارم کے بغیر کسی بھی ڈرائیور کو ٹیکسی چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے پابندی لگائی ہے کہ ٹیکسی ڈرائیور قومی لباس پہنیں یا لمبی آستینوں اور سرمئی رنگ کی شرٹ استعمال کریں، پتلون اور کالے رنگ کی بیلٹ استعمال کریں، شناختی کارڈ گلے میں لٹکائیں۔ اتھارٹی نے توجہ دلائی کہ ٹیکسی ڈرائیور جیکٹ یا کوٹ حسب ضرورت استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹیکسی کمپنیوں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ سواریوں کو فراہم کی جانے والی سہولت کا معیار رکھنے کے لیے ضروری ضوابط پر عمل کریں اور کروائیں۔ یمنی سیامی بچوں کا آپریشن جمعرات کو ہوگا۔ خادم حرمین شرفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے حکم پر جمعرات کو یمنی اور سیامی بچیاں ہیں مودہ اور رحمہ کا کنگ عبدالعزیز میڈیکل سٹی کے ماتحت کنگ عبداللہ اسپیشلسٹ ہاسپٹل میں آپریشن ہوگا۔ ایس پی کے مطابق ایوان شاہی کے مشیر اور میڈیکل ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ اور ربیہ نے توقع ظاہر کی ہے کہ مودہ اور رحمہ کا آپریشن تقریباً 11 گھنٹے جاری رہے گا اور یہ 6 مراحل میں ہوگا۔ 18 ڈاکٹر اور ماہرین اس آپریشن میں حصہ لیں گے۔ اس میں ٹیکنیکل سٹاف اور نرسیں بھی شامل ہوں گی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ دونوں بچیاں جو ہیں یمنی سیامی ہیں، دونوں کے سینے کا نچلا حصہ اور پیٹ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ معائنے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آنتیں اور دیگر اعضاء دونوں کے مشترک ہیں۔ اب جو ڈاکٹر ربیہ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی اور میڈیکل ٹیم کی جانب سے یمنی بچیوں کے آپریشن کے حکم پر خادم حرمین شرفین اور ولی عہد کے شکر گزار ہیں۔ اہل خانہ سعودی عرب میں نہیں کہ اب فیملی فیس ادا کرنا ہوگی۔ سعودی عرب میں اقامہ قوانین کے مطابق وہ غیر ملکی جو فیملی کے ساتھ رہتے ہیں 400 ریال ماہانہ فیس ادا کرتے ہیں۔ اس فیس کو عربی میں رسوم المرافقین کہا جاتا ہے۔ یہ فیس ادا کرنا لازمی ہے، فیس کے بغیر اقامہ تجدید نہیں ہوتا ہے۔ حکومت کی جانب سے اقامہ کی تجدید کو 3 ماہ، 6 ماہ، 9 ماہ اور 12 ماہ کی سہولت بھی دی گئی ہے۔ محکمہ پاسپورٹ سے فیملی ٹیکس کے حوالے سے ہی ایک شخص نے سوال کیا کہ اقامہ 6 مہینے سے ایکسپائر ہے، کفیل نے تجدید کرانے کے لیے فیس جمع کرائی تو فیملی فیس کی مد میں 19,000 سے زائد رقم جمع کرنے کو کہا، جبکہ فیملی سعودی عرب میں نہیں ہے۔ جوازات کے مطابق سعودی عرب میں اقامہ قوانین کے تحت ایسے غیر ملکی جو اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں ان کے لیے اپنی فیملی کے جو ٹیکس ہے وہ لازمی ادا کرنا ہوتا ہے، اور سال رواں سے جو ہے فراہم کی جانے والی سہولت کے تحت یہ ممکن ہے کہ 3 ماہ کی فیملی فیس ادا کرنے کے بعد اقامہ 3 ماہ کے لیے تجدید کروا لیا جائے۔ اقامہ قوانین کے تحت یہ لازمی ہے کہ غیر ملکی اپنی فیملی کے اقامہ کی تجدید سے پہلے فیس پے کریں۔ ایسے لوگ جو اپنی فیملی کو ایگزٹ انٹری پر بھیجتے ہیں اور واپس نہیں بلاتے وہ اس بات سے ناواقف ہوتے ہیں کہ جب تک اہل خانہ کا اقامہ کینسل نہ کرایا جائے ان کے حوالے سے جو فیس ہے عائد وہ جاری رہتی ہے۔ اہل خانہ پر عائد فیس اس وقت ختم ہوتی ہے جب جوازات کے سسٹم میں ان کے اقامے کو کینسل کر دیا جائے۔ موجودہ حالات میں جبکہ حکومت کی جانب سے جو ہے اقاموں میں جو توسیع ہے اس کی آپشن دی گئی ہے کہ آپ باہر رہتے ہوئے بھی اقامہ میں توسیع کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ جو ہے اس کی فیس جو ہے وہ آپ کو ہر صورت میں ادا کرنا ہوگی۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔